خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی صفات میں سے قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد پروردگار عالم کا لامتناہی بار شکر ہے، جس نے ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے یہ زندگی عطا کی، مبارک سانسیں عطا کی، دیکھنے کے لیے قوت بصارت کی دولت سے مالا مال کیا، ایمان، اسلام، احسان، قرآن اور پاکستان کی نعمتوں سے شرفیاب کیا۔ ناظرین محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں عرض کروں گا تقوی کی صفات۔ قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارہ کے شروع میں متقین کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی صفات میں سے قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ ما لا یقع تحت الحواس، جو چیز حواس میں نہ آ سکے اسے غیب کہتے ہیں، اور حواس سے مراد حواس خمسہ ہے، جیسے قوت بصارت، دیکھنے کی قوت، قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت، قوت سامعہ، سننے کی قوت، قوت لامسہ، چھونے کی قوت۔ تو مختلف قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن میں رکھی ہیں۔ قوت شامہ، سونگھنے کی قوت، تو وہ چیز جو ان حواس سے بالا تر ہو، جس کو آنکھ دیکھ نہ سکے، زبان چکھ نہ سکے، کان سن نہ سکے، ہاتھ چھو نہ سکے، اور جو قوت شامہ ہے، سونگھنے کی حس، اس کو سونگھ کر پہچان نہ سکے، معرفت نہ حاصل کر سکے، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے غیب۔ جیسے خدا کی ذات، جیسے ملائکہ، جیسے حشر و نشر، جیسے تقدیر۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر
3 کے مبارک الفاظ ہیں کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور قیامت پر، حشر اور نشر پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت سے حضور تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان بالغیب اپنانا ہوگا۔ تو متقین کی پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی لوگ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی حضور جھکنے والے ہیں، پروردگار عالم کے حضور وہ قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اور نمازوں کو قائم کرنے والے۔ تو متقین کی دوسری صفت یہ ہوئی کہ وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خرچ کا بعد میں ذکر کیا، عطا کا پہلے ذکر کیا، فرمایا ہم نے انہیں جو دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلے عطا کیا، پہلے جھولی بھری، پہلے نوازش کی، پہلے انعام عطا کیا، پہلے کرم کیا، پہلے دامن کو لبریز کیا، اپنی خصوصی عنایت سے انسان کے دامن کو معمور کیا، پہلے عطا کیا، پھر فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انہیں مال دیا وہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں، انہیں علم دیا، علم بھی اللہ رب العزت کی جانب سے رزق ہے، وہ اس علم میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عہدہ، منصب، یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک رزق ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہدے پر انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، قلم کا استعمال کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں، دیانتداری کو وہ اپناتے ہیں، تو اپنے منصب کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، عہدے کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ تو متقین کی تیسری صفت یہ ہوئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں رزق دیا، ثمرات دیے، مال و دولت دیا، علم و عرفان دیا، معرفت اور شعور دیا، منصب اور عہدہ دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور متقین کی چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے کتب پر جو نازل کی گئیں، تورات، انجیل، زبور، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ قرآن مجید پر صدق دل سے ایمان لاتے ہیں۔ تو آسمانی کتابوں میں جتنی مشہور معروف کتب ہیں ان میں قرآن مجید پر اور سابقہ کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے متقین کی 5ویں صفت بیان کی، فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی لوگ، متقی طبقہ، متقی جماعت، متقی گروہ وہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، حشر برپا ہوگا، نشر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور اس حیات مستعار کا ایک ایک لمحہ جو ہم نے گزارا، وہ بچپن ہو، وہ جوانی ہو، وہ اخیر عمر ہو، اس کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا، سانسوں کا حساب، مال و دولت کا حساب، جوانی کا حساب،
دنیا میں کام کاج کا حساب، تو فرمایا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کو اپنی نگاہوں میں وہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول مبارک یہ ہے کہ جو شخص اپنی نظر میں موت کو رکھے اس کی زندگی میں کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جسے خبر ہو کہ میں نے مرنا ہے، مجھے کفن پہنایا جانا ہے، مجھے چارپائی پر لٹایا جانا ہے اور 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھا جانا ہے، مجھے لحد میں اتارا جانا ہے اور مجھے خلوت اور تنہائی میں وہاں زندگی بسر کرنی ہے اور اس بیتی ہوئی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو جس کی نظر میں موت رہے، مرنا رہے، آخرت رہے، محشر کی گھڑیاں رہیں، تو فرمایا اس کی زندگی کے اندر کبھی بھی بگاڑ نہیں آ سکتا۔ تو متقین وہ ہیں جن کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آئیے اپنے یقین کو پختہ کیجئے کہ بے شک موت آنی ہے اور انسان نے اس دنیا سے، اس فانی دنیا سے، عالم ناسوت سے، عالم رنگ و بو سے اور عالم آب و گل سے سفر کر کے، اس دار فنا سے سفر کر کے اس نے دار بقا کی طرف جانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دار بقا کو سامنے رکھ کر یہ زندگی اچھی گزاریں، اس زندگی میں ایمان بالغیب بھی لائیں جو متقین کی صفت ہے، اس زندگی میں نماز بھی قائم کریں، 5 گانہ نماز، اللہ کی ملاقات، تاکہ ہمارا قلب و روح اور ایمان کا رشتہ، عمل کا رشتہ اللہ رب العزت کی ذات سے استوار ہو، مستحکم ہو، ہم نمازی بھی بنیں، پھر ہم اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کریں اور سابقہ کتب پر اور قرآن مجید پر ہم اپنے ایمان کو یقینی بنائیں۔ اور پھر جو آخرت ہے، آخرت کے بھی 2 حصے ہیں، پہلا حصہ قبر اور دوسرا محشر اور حشر، اس کو اپنی نظروں میں رکھیں اور زندگی ہمیشہ پرہیزگاری میں، خوف الہی میں اور اللہ رب العزت کے قوانین، اصول، فرما برداری میں گزاریں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم ٹھہرائیں، اطاعت الہیہ کو لازم ٹھہرائیں اور زندگی یوں گزاریں کہ یہ جو صفات قرآن مجید ذکر کر رہا ہے، ہم اس زندگی میں ان صفات کو بسائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو متقین کی صفات ہیں اس پر پورا اترنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔